بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت قرآن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے قرآن کریم کی فہم کا ایک کورس شروع کیا تھا، جس میں ہم نے چاہا تھا کہ ہم تحریر کی صورت میں قرآن کریم کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کے اسباق شیئر کیا کریں گے، لیکن بعض دوستوں کا مسلسل اصرار ہے کہ تحریر کے بجائے ہم اپنی آواز ریکارڈ کر کے اس کے ذریعے سے ہم یہ درس شیئر کیا کریں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تحریر میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی بندے کی آواز میں ایسی باتیں ہوں تو انہیں سمجھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ انسان آواز سے زیادہ مانوس ہے بنسبت تحریر کے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہو سکا، اللہ کریم اس خدمت کو قبول بھی فرمائے اور آپ حضرات بھی اس خدمت میں شمولیت ضرور اختیار کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روز کے جو ہمارے اسباق ہوں گے ان کو آپ مختلف گروپس میں اور اپنے جاننے اور چاہنے والوں کے ساتھ ضرور اس کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر فرمایا کریں، اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ جو حضرات آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے اور ذریعے سے قرآن کریم کا ایک لفظ بھی سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی بھی آپ کو بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے۔ آپ کوشش فرمائیے گا کہ سبق کے دوران آپ کی نظر اسکرین پر رہے۔ ہم نے اسی لیے اپنا فیس دکھانے کی بجائے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کو سامنے رکھا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النظر الی المصحف عبادت، قرآن کریم کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ سمجھتے بھی رہیں، دیکھ کر سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع میں ہے لفظ با کے نیچے زیر ہے، تو یہ جو با ہے اس کا مطلب ہے ساتھ۔ اگلا لفظ ہے اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ آپ اپنی گفتگو کے دوران بھی جب کسی نئے بندے سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ اس سے پوچھ لیتے ہیں مہذب انداز سے آپ کا اسم گرامی کیا ہے، تو وہ جو لفظ اسم ہے نا، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اگلا لفظ ہے اللہ جو ہے وہ خالق کائنات کا ذاتی نام ہے، اور باقی جو اسماء ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ الرحمن، الرحیم، الصبور، الشکور و دیگر جو قرآن کریم میں نام استعمال ہوئے ہیں یا دیگر مقامات پر جو نام استعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور لفظ اللہ جو ہے یہ خالق کائنات کا ذاتی نام ہے۔ لفظ اللہ الہ سے بنا ہوا ہے، اور الہ کا سادہ سا مفہوم اگر ہم سمجھیں تو وہ ہے عبادت۔ تو اللہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے الرحمن، اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم میں مشترک جو چیز ہے وہ ہے رحم۔ را، حا اور میم، رحم کرنا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تو رحمان کا مطلب بھی یہ بنتا ہے کہ رحم فرمانے والا، اور رحیم کا مطلب بھی یہی ہے کہ رحم فرمانے والا۔ تو اردو زبان میں ٹوسٹ دینے کے لیے ہمارے جو حضرات ہیں مترجمین، ترجمہ کرنے والے، وہ الرحمن کا مطلب کر دیتے ہیں کہ بڑا مہربان، اور الرحیم کا مطلب کر دیتے ہیں نہایت رحم فرمانے والا۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رحم جب الرحمن میں پایا جاتا تھا تو پھر اس کے ساتھ الرحیم الگ سے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے، جبکہ معنی دونوں کا ایک ہی بنتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ الرحمن اور الرحیم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مفسرین کرام نے الرحمن اور الرحیم میں مختلف فرق بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک فرق ان کے درمیان یہ ہے کہ الرحمن سے مراد ہے عام رحم فرمانے والا، یعنی ہر ایک پہ رحم فرمانے والا۔ جیسے مسلمانوں کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان مشرکوں کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان گناہ گاروں کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، اور جو عبادت گزار ہیں ان کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے۔ تو یہ رحمان کی جھلک ہے، یعنی
اللہ رب العزت اتنا رحمان ہے کہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو بھی وہ رزق عطا فرما رہا ہے۔ سورج کی روشنی ہے تو وہ برابر کافروں کو بھی مل رہی ہے اور مسلمانوں کو بھی مل رہی ہے۔ چاند کی چاندنی سے جیسے مسلمان اور فرما بردار لطف اندوز ہو رہے ہیں، اسی انداز سے کافر، مشرک اور اللہ کے دشمن اور فاجر فاسق لوگ بھی اسی طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو جس انداز سے ہوا، پانی، یہ سب چیزیں جو ضروریات زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، یہ سب چیزیں جہاں اللہ نے اپنے فرما بردار بندوں کو، عبادت گزار بندوں کو، نیک بندوں کو عطا فرمائی ہیں، اسی طرح وہ فاجر، فاسق اور کافر حتیٰ کہ مشرک اور اپنے دشمنوں کو بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ ہے جھلک الرحمن کی۔ اور ایک صفت ہے اس کی الرحیم، اس کا مطلب بھی رحم فرمانے والا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے خاص رحم فرمانے والا۔ اور خاص رحم کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی کو بادشاہ بنا دی ہے، کسی کو وزارت دے دی ہے، تو یہ خاص رحم ہو گیا اس پر۔ مثال کے طور پر مومنوں کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا، یہ خاص رحم ہے، یہ کافروں کو نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن مومنوں کو اپنا دیدار کروائے گا، یہ خاص رحمت ہے، یہ کافروں کو نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایمان ایک خاص رحمت ہے جو اللہ نے صرف فرما برداروں کو یا اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ہدایت ایک خاص رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہ خاص رحمتیں ہیں، عام رحمتیں سب کو ملی ہوئی ہیں، وہ الرحمن کی جھلک ہے۔ خاص رحمتیں خاص لوگوں کو ملی ہوئی ہیں، یہ الرحیم کی جھلک ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق ہے کہ رحمان کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ اور رحیم کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ۔ تو رحمان کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت دنیا میں جتنا بھی رحم فرما رہا ہے یہ رحمان سے متعلق ہے، اور الرحیم کا جو ظہور ہوگا وہ حشر کے دن ہوگا یا قیامت کے بعد ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت عطا فرمائے گا، مومنوں کو ان کی خواہش کے مطابق حور و غلمان عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت اپنی مغفرت عطا فرمائے گا، اللہ کریم اس مومنوں کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ یہ سب کے سب جو انعامات ہوں گے یہ الرحیم کا ظہور ہوگا قیامت کے دن اور قیامت کے بعد۔ تو گویا کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ایک اس کے اندر مطالبہ شامل ہوتا ہے کہ ہم اس پروردگار کے نام سے شروع کر رہے ہیں اپنے کسی بھی کام کو کہ جو دنیا میں بھی رحم فرماتا ہے اور آخرت میں بھی رحم فرماتا ہے۔ یا پھر ہم پہلے والے فرق کو لے لیں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم اس اللہ کے نام سے اپنا کام شروع کر رہے ہیں کہ جو عام رحمت بھی فرماتا ہے اور خاص رحمت بھی فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں ہمارے مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کو جب کسی صفت سے پکارا جاتا ہے تو پکارنے والا اللہ رب العزت سے اسی صفت کے تقاضے کی دعا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کو صرف یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو پکارتے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ رزاق کی صفت کا جو تقاضا ہے نا، یعنی رزق دینا، یہ گویا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اگر ہم سوال آگے نہ کریں، مانگے نہیں کہ یا رزاق کو ہمیں رزق عطا فرما، یہ نہ بھی کہیں تب بھی یا رزاق کو یا رزاق کو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر ہم اس اصول کو لے کر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کی رحمت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، آخرت کی رحمت کا مطالبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ کریم پروردگار ہمیں اپنی ساری عام رحمتیں بھی عطا فرما اور اپنی خاص رحمتیں بھی ہمیں عطا فرما۔